بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. نویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت ہی صاحب تقوی و خشیت بزرگ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ ان کا اصل نام خواجہ محمد حسینی تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بہت اونچے مقام روحانیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ گلبرگہ شریف میں ان کا مزار ہے۔ اصلاً تو وہ دہلی کے تھے، وہاں سے ان کے والد خلد آباد تشریف لائے تھے۔ ان کا بچپن یہیں خلد آباد میں گزرا، اور ان کے والد حضرت خواجہ محمد یوسف حسینی وہ یہیں خلد آباد میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اپنے والد کی وفات کے بعد پھر چلے گئے دہلی، اور وہاں تربیت پائی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے شیخ سے ایسی والہانہ محبت کی اور ایسا ان کی صحبت سے فیض اٹھایا کہ زبردست ولی کامل اور صاحب نسبت ہوئے۔ آج جو گفتگو مجھے عرض کرنی ہے اس کی ابتدا حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سے کرنا ہے، اسی لیے میں نے ان کا مختصر تذکرہ کیا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مرید اپنے مرشد کی صحبت میں جتنا زیادہ رہے گا، اس کے دل میں علوم الہی کا اتنا ہی شوق پیدا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نیک بخت انسان کون ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ نیک بخت انسان وہ ہے جس کو کوئی مرشد مل گیا ہو اور اس کی محبت اس مرید کے دل میں ڈال دی گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کاش کہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ کسی متبع سنت و شریعت
مرشد کا حاصل ہو جانا اور ان سے محبت و مناسبت کا تعلق قائم ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے دل میں محبت آ جائے مخلصانہ اور والہانہ۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک عجیب بات میں نے پڑھی اور مجھ کو بہت پسند آئی۔ ارشاد فرمایا کہ مریدین اور سالکین کی ترقی شیخ کی ان سے محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ عجیب بات کہی، دھیان سے سنیے گا تو شاید بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ مریدین و سالکین کی ترقی شیخ کی ان سے محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ بالعموم مرید ہونے کی حیثیت سے شیخ کی نگاہ میں اس کے مرید برابر ہوتے ہیں، سب اس کے مرید ہیں۔ پھر سے سنیے، سالکین و مریدین کی ترقی شیخ کی ان سے محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ بالعموم شیخ کی نگاہ میں مریدین محبت میں یکساں ہوتے ہیں۔ مرید و سالک کی ترقی اس محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے جو اس کے دل میں اپنے شیخ سے ہوتی ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، سالکین و مریدین کی ترقی شیخ کی ان سے محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ مرید کے دل میں، سالک کے دل میں جو محبت اپنے شیخ سے ہے اس محبت کی بنیاد پر ترقی ہوگی۔ مرید کتنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، اس کے دل میں کتنی عقیدت ہے، اس کے دل میں کتنی ارادت ہے، اس بنیاد پر ترقی ہوگی۔ اسی لیے مشائخ تصوف یہ بات لکھتے ہیں کہ ہر مرید کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ میرے مرشد تمام اولیاء زمانہ میں میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ الفاظ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ میرے مرشد تمام اولیاء زمانہ سے افضل ہیں، یہ اعتقاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ میرے مرشد تمام اولیاء زمانہ میں میرے لیے سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ میری تربیت ان کے ذمہ ہے، میری تربیت ان سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے جو بات ذکر کی، تصوف کی، سلوک کی انسان کو پوچھنی ہو وہ صرف اپنے شیخ سے ہی پوچھنی چاہیے۔ بہت سے مریدین جو ہیں وہ ذکر و وظیفے کے بارے میں بھی چندے کے اصول پہ چلتے ہیں، اس میں بھی چندہ کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے، ان سے بھی پوچھ لیجئے، ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ یہ جو چندے کا دھندا ہے یہ آپ کو ڈبو دے گا۔ سلوک و تصوف کی راہ میں یک درگیر و محکم گیر پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی انسان ایک دروازے کو پکڑے اور مضبوطی سے پکڑے۔
اور اپنی تربیت کی جو بات بھی پوچھنی ہو اپنے شیخ سے پوچھے۔ کسی جگہ اگر کوئی بچہ ہو، چھوٹا ہو، شیرخوار ہو، دودھ پینے والا، تو اور وہاں بہت سی عورتیں اکٹھا ہوں، تو اس بچے کو گود میں لے کر مختلف عورتیں پیار تو کر سکتی ہیں، لیکن جب اس کو بھوک لگے گی تو دودھ پینے کے لیے اسے اپنی ماں کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ تو احترام کا رشتہ ہر صاحب نسبت بزرگ سے رکھنا چاہیے۔ محبت ہر اللہ کے اچھے بندے سے، ہر ولی سے، ہر پیر سے ہونی چاہیے، لیکن جو ارادت کا تعلق ہے، جو تربیت کا تعلق ہے، جو سلوک کی تعلیم کا تعلق ہے، وہ صرف اپنے مرشد سے ہوگا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ آوارہ گرد ہو جائے گا۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ شیخ سے کسب فیض کے لیے سب سے بنیادی چیز کامل اعتقاد ہے، کامل اعتقاد، ارادت اور گہری ارادت، محبت اور گہری محبت۔ یہی محبت انسان کو اطاعت کی راہ پر چلاتی ہے، یہی محبت انسان کو فنائیت تک لے جاتی ہے۔ فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرید اپنے شیخ میں فنا ہو جائے، اس طرح فنا ہو جائے کہ اس کے قلب کی کیفیات اس کے دل کی کیفیات ہو جائیں، اس کے سوچنے کا انداز اس کے سوچنے کا انداز بن جائے، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کی خواہشات وہ سب اس میں منتقل ہو جائیں۔ جس طرح وہ جی رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، یہ بھی جینے والا بنے اللہ کے دین کے لیے۔ جس طرح وہ جی رہا ہے خدمت دین کے جذبے کے ساتھ، یہ بھی زندگی گزارے خدمت دین کے جذبے کے ساتھ۔ یوں ہو گویا کہ انسان کا عکس دوسرے انسان پر پڑ گیا، اور یوں ہو کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اندر جذب ہو گیا، جو کیفیت ان کی ہے وہ کیفیت اس کی ہو۔ یہ ہے فنائیت، اور یہ بہت اونچا مقام ہے، اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ یہ فنائیت بھی بغیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ فنائیت کی پہلی سیڑھی ہی ہے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد صبہ فی صدری ابی بکر، کہ اللہ نے جو چیزیں میرے سینے میں ڈالی ہیں، حضور کہہ رہے جو چیزیں اللہ نے میرے سینے میں ڈالی ہیں وہ سب اللہ نے ابو بکر کے سینے میں بھی ڈالی ہیں۔ یہ اسی فنائیت کی طرف اشارہ ہے۔ ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد صبہ فی صدری ابی بکر، یہ وہی فنائیت ہے۔ صحابہ تو سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور سب کا بہت اونچا مقام ہے، اور سب کی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی دل میں بغض آ جانا یہ علامت ہے کہ من جانب اللہ اس انسان کو محروم کر دینے کا فیصلہ ہو چکا۔ صحابہ کرام تو سب کے سب پروان جنت پائے ہوئے ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہیں، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ افضل الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، کہ سب
انبیاء کے بعد، معصومین کے بعد، غیر معصومین میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ اتنا اونچا مقام، اور پھر جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کے مناقب ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ چیز ان کو کیسے حاصل ہوئی، یہ مقام ان کو کیسے ملا۔ حامد میاں ادھر آ جاؤ آگے۔ تو یہ مقام بلند ان کو کیسے حاصل ہوا، انسان اس کو سوچے۔ حضرت ابو بکر کے فضائل تو بہت تھے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس نے کسی چیز کا ایک جوڑا، یعنی دو چیزیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں حکمت ہے، وقت ہوتا تو اس کو بھی میں عرض کرتا۔ ایک چیز کا جوڑا یعنی دو چیزیں اللہ کے راستے میں دی، قیامت کے دن جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، یا عبد اللہ ھذا خیر، آ جاؤ اس دروازے سے داخل ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا رہا، نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو روزہ رکھتا رہا، اس کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا جس کا نام ریان ہوگا۔ جہاد والے کو جہاد والے دروازے سے، باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ نیکی کی اس دروازے سے پکارا جائے گا، جس نے یہ نیکی کی اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم ہوگے۔ یہ فضیلت بیان کی کہ سب دروازوں سے تم کو پکارا جائے گا، اس لیے کہ مختلف اعمال میں اور مختلف عبادات میں ان کا پایہ بہت اونچا تھا، وہ اعمال پر مستقیم تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں ارشاد فرمایا، بخاری میں آخری بیماری میں وفات سے چند دن پہلے جو آخری تقریر مختصر آپ نے فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اللہ اتخذنی خلیلا۔ اگر میں کائنات میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھ کو خود خلیل چن لیا ہے، اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا، ولیکن اللہ اتخذنی خلیلا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جتنے خیمے ہیں سب نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رہنے دو، صرف ابو بکر کا خیمہ رہنے دو، باقی سب خیمے نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھ گئی، نماز کے لیے تشریف نہیں لا پا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو جان بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ حضرت نہیں ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ آپ حضرت عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر یہ ہوا، لوگوں نے کہا کسی اور کو کہہ دیں۔ حضرت نے فرمایا، لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہہ دوں تو سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ 17 نمازوں کی امامت حضور کی حیات طیبہ میں حضور کے مصلی پر انہوں نے فرمائی، اور یہ اشارہ تھا کہ حضرت کے بعد امت کی رہنمائی کی ذمہ داری انہی کو ملے گی۔ یہ امامت در حقیقت امامت کبریٰ کا اشارہ تھی کہ امامت امت کی سیدنا ابو بکر صدیق کا حصہ ہے، اور اس کے بہت سے اشارات حیات طیبہ میں موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب مکہ فتح ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ کندھے پر چڑھ جاؤ
اور بتوں کو گرا دو. جو بت تھے خانہ کعبہ میں، کہا بتوں کو گرا دو. اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ نے تلاوت فرماتے ہوئے کچھ بتوں کو خود گرا دیا. پھر کہا کہ تم چڑھ جاؤ اور بتوں کو گرا دو. اور دوسرا واقعہ ذہن میں یاد کیجئے جو اس سے پہلے کا ہے، کہ جب آپ بے بسی میں مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ہجرت کی آپ نے، اور مکہ چھوڑ کر اس حالت میں نکلے کہ آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے فرمایا تھا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے اور کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا محبوب ہے. اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا. اور یہ کہتے ہوئے حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں. آپ نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اس لیے کہ آپ پر 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا. اور آپ چلتے جا رہے ہیں، غم بھی ہے، صدمہ بھی ہے، دل میں کرب بھی ہے، پریشانی کا مرحلہ ہے. کوئی ساتھ نہیں ہے سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت چلتے چلتے تعب محسوس کرنے لگے، تکان ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو بلندی تک لے کر چلتا ہوں. چنانچہ پہاڑ پر چڑھتے وقت حضرت ابو بکر کے کندھے پر حضرت تشریف فرما ہوئے اور وہ اٹھا کر غار تک لے کر گئے. اور غار میں بھی حضرت کے آرام کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ حضرت کو بچانے کے لیے خود اپنے پیر میں خود ان کے پیر میں سانپ نے ڈس لیا، لیکن اس تکلیف کو بھی برداشت کیا. اور محبت اس درجے کی تھی کہ اس وقت بھی جب کہ سانپ ڈس چکا ہے حضرت کو جگایا نہیں کہ آرام میں خلل ہو جائے گا. تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو گر رہے تھے، ان میں سے کوئی آنسو حضور کے چہرے مبارک پر گر گیا. تب حضرت بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت نے عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ پیر میں زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضرت نے فرمایا دکھاؤ. تو پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس زہر کی جگہ لگا دیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، زہر ختم ہو گیا. حضور کا لعاب مبارک تھا، اس میں تو شفا ہی شفا تھی، اس میں رحمت ہی رحمت تھی، اس میں برکت ہی برکت تھی. اس وقت بھی حضرت کے آرام کا خیال رکھا کہ حضرت کو جگایا نہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. اب سنیے، 2 واقعات ہیں الگ الگ. ایک واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے کندھوں پر کہتے ہیں کہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو گرا دو. وہاں سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں اور غار تک لے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاندھوں پر سوار ہو کر بت گرا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک پہنچا رہے ہیں. اس میں صاف اشارہ تھا کہ کائنات میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت کسی کے کندھوں میں ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق کا کاندھا ہے. اس بوجھ کو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اس لیے یہ فرق ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خیش ہیں، آپ کے بہت ہی قریب ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں میں بچوں میں اولیت کا شرف رکھنے والے ہیں، اور آپ کے علوم کے امین اور وارث ہیں. اور روحانیت دنیا میں جو پھیل رہی ہے زیادہ تر ان کے قلب نورانی کی کرنیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ، لیکن جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. نہ وہ حضرت عمر کا ہے، نہ وہ حضرت عثمان کا ہے، نہ وہ حضرت علی کا ہے. حضرت عمر سے کسی نے ان کے زمانے خلافت میں کہہ دیا کہ آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو اتنی وسعت دی اور ایسی قوت دی، آپ کے ذریعے اتنا استحکام ملت کو حاصل ہوا. سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی وہ معاملہ نہیں ہوا. آپ تو خدمت دین میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے کہا آئندہ یہ بات نہ کہنا عمر کی ساری زندگی ابو بکر کی زندگی کے 2 دن کے برابر بھی نہیں ہے.
2 दिन के बराबर भी नहीं है। फिर फरमाया पूछोगे वो 2 दिन कौन से हैं? कहा बता दीजिए। कहा एक दिन तो वो कि जिसकी रात को सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर गार में पहुंचे थे। वो रात ऐसी थी कि जिस रात में उनका कोई शरीक नहीं है, और वो ऐसी बाबरकत रात कि जो सिर्फ उन्हीं को हासिल हुई। और दूसरे वो दिन था कि जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए थे, उम्मत में फितने पैदा हो गए थे, और उन फितनों को रोकने वाली हस्ती सिर्फ और सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक की थी। कहा कि ये 2 दिन मेरी सारी जिंदगी से बढ़कर है। अब सुनिए कि ये जो सारे फजाइल हैं, ये जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की का मकाम बुलंद है, ये जो उनका इम्तियाज है, ये जो उनकी नुमायां खूबियां हैं, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मामूली एतमाद उनको हासिल है, और बहुत सी बातें हैं जो इस मुख्तसर वक्त में अर्ज नहीं की जा सकती। उन सब की बुनियाद क्या है? उन सब की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कामिल दर्जे की मोहब्बत, जानेसारी, हुजूर से वालेहाना ताल्लुक। खुद हुजूर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जब मैंने नबूवत पेश की, हर एक को कुछ न कुछ तरद्दुद था, सिवाय अबू बकर के, कि उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के मुझ पर ईमान कबूल किया, मुझको तस्लीम किया। कोई तरद्दुद उनके अंदर नहीं पैदा हुआ। बल्कि एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि हर किसी ने मुझसे मौजज़ा मांगा कि क्या आपके पास निशानी है? अबू बकर ने मुझसे कोई निशानी तलब नहीं की। अबू बकर ने मुझसे कोई निशानी तलब नहीं की। उस दिन हजरत अबू बकर भी मजलिस में थे। ये मदीने मुनव्वरा का वाक़या है। मजलिस में थे, उन्होंने बाअदब कहा कि हजरत ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन आज कोई मौजज़ा इरशाद फरमा दीजिए, कोई निशानी बता दीजिए। तो हुजूर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर याद करो, तुम अपनी जवानी के ज़माने में इतने साल पहले तिजारत के एक सफ़र पर गए थे, और तुम तिजारत के सफ़र में फला जगह एक ईसाई राहिब से तुम्हारी मुलाकात हुई थी, उसने तुम्हारा चेहरा देखा था, उसके बाद अपनी किताबें देखी थी, फिर तुमसे ये कहा था कि अगर मेरा इल्म सही है तो कायनात के आखिरी पैगंबर का ज़माना करीब आ चुका है, और वो तशरीफ़ लाएंगे और तुम उन पर ईमान लाओगे, और तुम उनकी ज़िंदगी में उनके मुशीर होगे और उनके वज़ीर रहोगे और उनका साथ दोगे। जो जो बातें उस राहिब ने बयान की थी वो सब हुजूर ने नकल फरमाई और कहा कि कहो ये बात सच है या नहीं। हज़रत अबू बकर पुकार उठे, अल्लाह के रसूल गवाही देता हूँ कि आप सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। ये चीज़ थी कि जो वालेहाना ताल्लुक़ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को, उस ताल्लुक़ ने उनको आगे बढ़ाया, उस जानिसारी ने उनको आगे बढ़ाया, उस मोहब्बत और हद दर्जा अक़ीदत ने उनको ये मकाम बुलंद अता किया। हुजूर ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, 3 चीज़ें दुनिया की मुझको महबूब हैं। आँखों की ठंडक मेरी नमाज में है, खुशबू है और औरतें हैं। इस बात को सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ये कहा, अल्लाह के रसूल मुझको भी 3 चीज़ें महबूब और प्यारी हैं, आपको देखना, आपके करीब बैठना और आप पर अपना माल खर्च करना। और एक रिवायत में है कि आपको देखना, आप पर माल खर्च करना और ये कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो। जो चीज़ें बयान की वो सब ऐसी हैं जिनसे मोहब्बत टपकती है, हुजूर से ताल्लुक़ का इजहार होता है। ये चीज़ है जिसने उनको आगे बढ़ाया था, और यही चीज़ हमारे आपके समझने की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बहैसियत पैगंबर, बहैसियत आका, बहैसियत वली नेमत हम सबको गैर मामूली मोहब्बत और ताल्लुक़ रखना चाहिए, और उनसे अक़ीदत का रिश्ता ऐसा हो कि उसके मुकाबले में कोई दूसरी अक़ीदत और मोहब्बत न हो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिस हैं, जो उनके फैज़ान को दुनिया में आम करने वाले हैं, जो मुर्शिद हैं कि वो रास्ता दिखाएंगे, हमको उंगली पकड़ कर चलाएंगे, उनसे हमें
والہانہ محبت ہو تاکہ کسب فیض ہو سکے۔ فیض کا حصول، فیضان کا حصول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اپنے مرشد سے کامل درجے کی محبت نہ کرے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب دو ملکوں کے درمیان یا دو فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، دو فوجوں کے درمیان آپس میں مدبھیڑ ہوتی ہے، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، دو فوجیں ہیں یا دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو دشمن اپنے دشمن کو، حریف اپنے حریف کو پچھاڑنے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے دشمن کا، اپنے حریف کا راستہ روکنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے جس جگہ سے اس کو اسلحہ پہنچ رہا ہے یا غذا پہنچ رہی ہے یا خوراک پہنچ رہی ہے، اس رسد کے راستے کو روکتا ہے۔ رسد کہتے ہیں اس کو، جہاں سے اس کو اسلحہ پہنچ رہا ہے، جہاں سے مدد پہنچ رہی ہے، جہاں سے غذا پہنچ رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ راستہ بند کرے تاکہ جب اسلحہ نہیں پہنچے گا، مزید فوج نہیں پہنچے گی، غذا نہیں پہنچے گی، تو یہ کمزور ہوں گے اور تب ہمارا ان کے اوپر تسلط ہو سکے گا۔ دھیان سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی، یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ دو دشمنوں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ میرے حریف کو جہاں سے مدد مل رہی ہے، غذا پہنچ رہی ہے، جہاں سے اسلحہ پہنچ رہا ہے، جہاں سے ہتھیار فراہم ہو رہا ہے، میں اس جگہ کو ان کے قبضے سے نکال لوں، اس پل کو توڑ دوں، اس راستے کو بند کر دوں اور وہاں خود تسلط جما لوں تاکہ جو چیز پہنچ رہی ہے وہ رک جائے، اسلحہ نہ پہنچے، غذا نہ پہنچے، مزید افراد نہ پہنچے۔ یہ جنگ کا اصول ہے، سامنے والے کو شکست دینے کا اصول ہے، دشمن کو زیر کرنے کا اصول ہے۔ اب سمجھیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں، بلکہ قرآن نے اگر کسی سے دشمنی کرنا سکھایا ہے تو صرف شیطان سے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کر رکھنا۔ اب جب ہمارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو وہ سب سے پہلا وار اس پر کرتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ مرشد سے ہے، جو محبت ہے، اس میں وہ خلل ڈالے تاکہ جہاں سے ہمیں ہتھیار پہنچ رہے ہیں اس کے مقابلے کے، جہاں سے ہمیں روحانیت مل رہی ہے، جہاں سے ہمیں مدد مل رہی ہے، وہ رسد کا راستہ روک دیا جائے۔ تو وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، وہ مرید کے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے، وہ خلل ڈالتا ہے، اس لیے تاکہ جہاں سے اس کو اصل ہمت ملنے والی ہے اور اصل مدد ملنے والی ہے، اور جہاں سے اس کو روحانیت کے ہتھیار ملنے والے ہیں، اور جہاں سے میرے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے اوزار دستیاب ہونے والے ہیں، وہاں سے اس کا رشتہ کمزور رہے تاکہ میں اس پر غالب آ سکوں۔ جب تک وہاں سے رشتہ مضبوط رہے گا میں غالب نہیں آ پاؤں گا۔ اس لیے وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، شرانگیزی کرتا ہے، اور نزغات، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، نزغات پیدا کرتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے گمان پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے، اور نادان انسان ایسا ہے کہ انہی خیالات کی طرف رخ کر کے اپنے آپ کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، اور جہاں سے اس کو مدد اور رسد ملنے والی ہے وہاں سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیتا ہے۔ یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ بدگمانیاں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وساوس، اس سے مرشد کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ہم تباہ ہوں گے، ہماری آخرت بگڑے گی، ہماری دنیا بگڑے گی، ہماری عقبہ کا نقصان ہوگا، ہماری اصلاح کا سفر رک جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، ہمارے ہی یہاں کے ایک عالم دین کے بارے میں، بہت اچھے عالم دین ہیں، بہت مجھے ہوئے مقرر ہیں، بہت اچھے صالح شخص بھی ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے فرمایا کہ بھائی فلاں صاحب، نام لے کر فرمایا، فلاں صاحب ذکر و وظیفے کے سلسلے میں اچھے جا رہے تھے،
ترقی کر رہے تھے، روحانیت کی راہ پر آگے بڑھ رہے تھے، اور مجھ کو ان سے توقع تھی کہ وہ ترقی کر جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا جو مجھ سے کچھ دوری رکھتے ہیں اور ان کے دل میں میرے بارے میں بغض ہے۔ ان کی باتیں سن کر ان کے دل میں بھی کدورت آ گئی ہے، اس لیے ان کی ترقی کا راستہ رک گیا ہے، راستہ بند ہو گیا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم اس گمان میں ہیں کہ ہم تو ذکر کر لے رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ لے رہے ہیں، اور ہم تو تلاوت بھی کر لے رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو آج کل تو یہ فیشن چل پڑا ہے کہ ہمارا دل جاری ہو گیا ہے اور ہمارے لطائف میں زندگی پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم تو بہت صحیح راستے پر ہیں۔ یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے شیخ سے بدگمانی کر کے وہ خود اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، اور شیطان ان کو خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے، شیطان ان کو وساوس کے گھیرے میں لیے ہوئے تباہ ہو رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، غلطی کی راہ پر جا رہے ہیں، اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ سامان میرا لٹ رہا ہے، سرمایہ میرا برباد ہو رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے آج یہ موضوع اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ آپ بنیادی باتیں اس راہ کی سمجھیں کہ کہاں کہاں سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، کہاں کہاں سے ہمیں ضرر پہنچ سکتا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں بہت ہی خصوصیت کا مقام رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں، مرید و مرشد میں غیر معمولی محبت رکھی تھی۔ وہ بھی ٹوٹ کر شیخ کو چاہتے تھے، اور شیخ بھی ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء جیسے عظیم شخص نے، جن کے خلفاء میں بڑے بڑے اصحاب نسبت تھے، بڑے بڑے باکمال تھے، ایسے ایسے لوگ ان کے خلفاء میں کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے علم کے پہاڑ، معرفت کے پہاڑ، اتنی بڑی بڑی شخصیات ان کے خلفاء میں سے ایک ایک نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا حضرت خواجہ گیسو دراز کا، وہ ان کے خلیفہ کے خلیفہ تھے، اور خود حضرت خواجہ گیسو دراز کے ذریعے لاکھوں انسانوں تک ہدایت کا پیغام پہنچا، ہزاروں لوگوں نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، 100 سال سے زائد عمر پائی، بادشاہ وقت ان کا مرید تھا، اور لاکھوں لاکھ لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک دربار شاہانہ ان کا ہوتا تھا۔ آج بھی ان کے مزار شریف کی عجیب عجیب شان ہے، اور عجیب انوار و برکات وہاں نازل ہوتے ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ نے خصائص ان کی ہستی میں رکھے تھے۔ جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدین میں کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان کے خلفاء کتنے باکمال، لیکن یہ بات اگر کسی کے بارے میں انہوں نے کہی تو صرف حضرت امیر خسرو کے بارے میں کہی۔ فرمایا کہ اس شخص سے مجھ کو اتنی محبت ہے کہ اگر شریعت میں گنجائش ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ میری قبر میں امیر خسرو کو دفن کیا جائے، میں وصیت کرتا کہ میرے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ یہ تعلق تھا، اور ان کو کیسی انسیت تھی، بادشاہ کے ہاں دربار میں ان کو اونچا مقام تھا، تغلق کے ہاں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بھی بہت اونچے مقام پر تھے، اور شاعری بھی ان کی بہت اونچی تھی، اور لوگ ان کی شاعری کی وجہ سے بھی ان کا نام لیتے ہیں، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا۔ اور حضرت کے ہاں بھی بہت اونچا مقام ان کو حاصل تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو حضرت سلطان الاولیاء کے ہاں نمایاں امتیازی مقام حاصل تھا، یہاں تک کہ حضرت سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ پہلے حضرت امیر خسرو سے ملتے تھے، پھر حضرت سے ملاقات ہوتی تھی، اور انتقال کے بعد بھی جو مزار بنا تو حضرت نظام الدین اولیاء کا جہاں مزار ہے اس سے پہلے حضرت امیر خسرو دفن ہے، جانے والا پہلے ان کے ہاں حاضر ہوتا ہے، پھر حضرت کے ہاں جاتا ہے، یعنی جو زندگی کی ترتیب تھی وہ موت کے بعد بھی قائم ہے، جو زندگی میں ترتیب تھی وہی آج بھی ہے۔
کہ ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں لوگ، فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر حضرت کے ہاں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ سے کیسا والہانہ تعلق تھا یہ آپ کو سنانا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور اللہ نے ان کو عجیب مرجع عام و خاص بنایا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، عمراء، نواب سب حاضر ہوتے تھے اور نظر لے کر آتے تھے اور حضرت قبول فرماتے تھے اور تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت کے ہاں ایک نظام تھا، جو آتا تھا وہ جمع ہوتا جاتا تھا اور پھر ہزاروں لوگوں کو ان کے ہاں سے کھانا کھلایا جاتا تھا، غربا میں مال تقسیم کر دیا جاتا تھا اور شام کو رات تک لنگر خانہ خالی کر دیا جاتا تھا۔ جو نظر آتی تھی وہ تقسیم ہو جاتی تھی اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایسا رجوع تھا کہ بادشاہ وقت کو بھی یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، ایک اشارہ ان کا ہوگا ہمارا تخت چلا جائے گا، ایسی قبولیت ان کو حاصل تھی حضرت نظام الدین اولیاء کو۔ بلکہ دہلی کا ایک بادشاہ ایسا ہوا کہ جس کو درباریوں نے یہ سمجھا دیا کہ یہ تو بہت مغرور آدمی ہے، اور ان کے ہاں یہ دستور تھا بادشاہ کے ہاں کہ جب مہینے میں چاند پہلی تاریخ ہوتی تھی چاند کی، یعنی مہینے کی پہلی رات آتی تھی تو لوگ، علماء اور سرکردہ لوگ دہلی کے، وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، ایک دستور تھا، نظر پیش کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کبھی نہیں تشریف لے جاتے تھے، ان کی اپنی شان تھی، ان کا اپنا مقام تھا اور کبھی بادشاہوں نے اصرار بھی نہیں کیا، وہ سب جانتے تھے حضرت کا مقام۔ حضرت کی طرف سے ان کے خادم خاص تھے، اقبال نام تھا، وہ جاتے تھے، حضرت کی نمائندگی وہ کرتے تھے، وہ جاتے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دیتے تھے، حضرت نہیں جاتے تھے۔ وہ ایک بادشاہ آیا تو اس کو درباریوں نے سمجھایا کہ یہ مغرور ہیں، یہ خود نہیں آتے ہیں، نمائندہ بادشاہ کے دربار میں بھیجتے ہیں۔ تو بادشاہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہاں یہ تو ہماری توہین ہے۔ اس نے کہا خادم سے ان کے کہ آئندہ مہینے تم نہیں آؤ گے، حضرت کو کہنا کہ وہ آئیں مبارکباد دینے کے لیے۔ خادم نے جا کر کہا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، تم ہی چلے جانا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں آئیں گے تو یہ بادشاہ کی توہین ہوگی اور اس کی سزا پھانسی ہے۔ اب اگلا مہینہ آیا، حضرت نہیں تشریف لے گئے، ان کا اپنا مقام تھا، ان کا اپنا مزاج تھا، نہیں گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے توہین کی ہے اور ان کو پھانسی ہوگی، اور ان کے مریدوں میں بھی ہلچل ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی نازک بات پیش آ گئی ہے، اور بادشاہ بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور حضرت بھی اپنے مزاج کے بادشاہ ہیں، وہ کسی کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں سفر میں، واپس آئیں گے تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اور بادشاہ گیا سفر میں اور واپسی ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ حضرت اب بادشاہ واپس آ رہا ہے، اور وہ کہہ کر گیا ہے کہ آ کر پھانسی دے دی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ہنوز دلی دور است، یہ دلی ابھی بہت دور ہے، یہ وہیں سے نکلا ہے، یہ جو ضرب المثل ہے وہیں سے نکلی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہنوز دلی دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت فلاں جگہ تک آ گیا ہے، قریب آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہنوز دلی دور است۔ جب لوگ کہتے تھے حضرت یہی فرماتے تھے، یہاں تک کہ دہلی سے 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر سواری اس کی بدک گئی اور زمین پر گرا اور مر گیا۔ جس نے ارادہ کیا تھا کہ اس شخص کو دنیا سے رخصت کر دے گا، خدا نے اسی کو زمین سے صاف کر دیا۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ حضرت کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ہنوز دلی دور است۔ وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کن فضاؤں میں رہتے ہیں یا وہ جانتے ہیں یا ان کا پروردگار جانتا ہے۔ اسی لیے یہ ارشاد ہوا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ بارش کا زمانہ تھا، اسی طرح کا بارش کا زمانہ رہا ہوگا،
وہ چلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بھی تھی، دونوں چلے آ رہے ہیں، اور ادھر سے ایک بزرگ چلے آ رہے تھے، نیک صاحب نسبت۔ وہ بیچارے نظر جھکا کے چل رہے تھے، غلطی سے کہیں کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا، اور پیر ذرا زور سے رکھا گیا تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کر اس عورت کے اوپر چلا گیا۔ اس نوجوان کو بڑا غصہ آیا کہ اس بوڑھے نے میری محبوبہ پر کیچڑ اچھال دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان بزرگ کو ایک تھپڑ مارا، ایک تماچا مارا۔ او صاحب تحمل شخص تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تماچا چہرے پہ پڑا اور آگے بڑھ گئے، 10-20 قدم آگے گئے ہوں گے اور یہ بھی آگے بڑھے، اتنے میں وہ جوان گرا اور مر گیا، زمین پر گرا اور ختم ہو گیا۔ لوگ جو وہاں ارد گرد تھے انہوں نے واقعہ دیکھا تھا۔ اب جب وہ گرا اور مر گیا تو دوڑے، جا کر دیکھا کہ فوت ہو گیا ہے، تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بد دعا کر دی کہ وہ مر گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بد دعا نہیں کی، لیکن اس نے اپنے محبوب کے لیے ہم کو مارا، تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب ہیں۔ تو جس کے ہاں محبوبیت ان کو حاصل ہے وہ بھی حساب برابر کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو ہمارے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی صاحب نسبت شخص سے انسان کو اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ یہ خود اس کی تباہی کی دلیل ہے، یہ اس کی بربادی کا آغاز ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا، بادشاہ کے دربار میں بھی بڑا اونچا مقام تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک دن تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے اپنی غربت فقیری ظاہر کی، کہا حضرت غریب ہوں، کئی بچیاں ہیں، جوان ہیں، نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ مدد کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ضرور، تم ٹھہر جاؤ۔ ان کے ہاں تو نظام یہ تھا کہ جو آتا تھا، مریدین جو لاتے تھے نظر و نیاز میں، وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ جو پچھلے دن کی نظر و نیاز تھی وہ سب تقسیم ہو چکی تھی، اور اس دن کوئی چیز نظر و نیاز میں آئی نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے گا تو وہ میں تم کو دے دوں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ آئے گا تو میں تم کو دے دوں گا، تم ٹھہر جاؤ۔ اللہ کی طرف کی بات یہ کہ اس دن کہیں سے کوئی نظر و نیاز نہیں آئی، پورا دن گزر گیا، کہیں سے کوئی ہدیہ، تحفہ، نیاز، نظر نہیں آئی۔ اور شام ہو گئی تو اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں دستور تو یہ ہے کہ آتا ہے تو ہم دیتے ہیں، آج اللہ نے کچھ نہیں بھیجا تو تم کل پھر ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، کل جو آئے گا تم کو دے دیں گے۔ دوسرے دن پھر وہ ٹھہر گیا، اس دن پھر کچھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات تھی، اس دن پھر کوئی نیاز نہیں آئی۔ اس نے پھر دوسرے دن کا حضرت نے کہا ایک دن اور ٹھہر جاؤ، تیسرے دن پھر ٹھہرایا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ کوئی چیز نہیں آئی۔ شام کو اس نے کہا حضرت 3 دن سے ٹھہرا ہوا ہوں اور کوئی چیز ملی نہیں، اب مجھ کو اجازت ہو۔ حضرت نے فرمایا خالی ہاتھ بھیجنا تو مناسب نہیں ہے، تم ٹھہرو۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، جو جوتی استعمال فرماتے تھے بوسیدہ ہو گئی تھی اور اسی کو استعمال کرتے تھے، وہ اٹھا کر لے کر آئے اور فرمایا کہ فقیر کے پاس تجھ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جوتیاں قبول کر لے۔ اس نے جوتیاں لے لی، لیکن دل میں سوچتا ہوگا کہ ملا بھی تو پھٹے پرانے جوتے ملے اور اس سے کیا انتظام ہوگا، لیکن حضرت نے دیا تھا، لے کر چل پڑا۔ واپس ہو رہا تھا، کہیں دوسرے علاقے کا تھا، جا رہا تھا، دہلی سے باہر نکلا، ایک سرائے میں قیام ہوا، رات آ گئی تو سرائے میں ٹھہر گیا۔ ادھر سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو رہے تھے، بادشاہ کے ساتھ کہیں لشکر میں گئے ہوئے تھے اور واپس ہو رہے تھے، اور بادشاہ کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 7 لاکھ چیتل، اس زمانے کا سکہ ہوتا تھا، 7 لاکھ وہ سکے ان کو تحفے میں خلعت کے طور پر، تحفے کے طور پر دیے تھے۔ وہ سارا مال ان کے ساتھ تھا۔ وہ بھی اسی سرائے میں آ کر ٹھہرے۔ تھوڑی دیر گزری سرائے میں ٹھہرنے کے بعد تو کچھ بے چین ہو گئے
جو ہمراہی تھے ان سے کہا کہ مجھ کو حضرت کی خوشبو آتی ہے، حضرت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت وہاں ہیں، غیاث پور بستی تھی، وہ اس زمانے میں ویرانہ تھا جہاں حضرت رہتے تھے، جہاں حضرت کی خانقاہ تھی، جو اب بستی حضرت نظام الدین کہلاتی ہے، اس زمانے میں وہ جنگل تھا اور وہیں حضرت نے قیام کیا تھا، وہیں رہے، وہیں وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کہاں، حضرت تو خانقاہ میں ہوں گے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا نہیں، مجھ کو تو حضرت کی خوشبو آتی ہے، تلاش کرو، کوئی آدمی شاید ایسا ہو جو حضرت کے یہاں سے آ رہا ہے۔ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں ایک غریب سا کوئی آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت کے یہاں سے آیا ہے۔ حضرت امیر خسرو خود گئے، فرمایا تم حضرت کے یہاں سے آئے ہو؟ کہا اچھا حضرت نے تم کو کچھ دیا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پھٹی پرانی جوتی دی ہے۔ کہا اچھا حضرت نے اپنی جوتیاں دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بس اسی وجہ سے مجھ کو خوشبو محسوس ہوتی تھی، تم وہ جوتیاں مجھ کو دو گے، اس کے مقابل جو مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ اس نے سوچا کہ اس پھٹی پرانی جوتی کے مقابل کیا ملے گا، 2-4 سکے مل جائیں گے۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا اس وقت میرے پاس 7 لاکھ سکے ہیں، اگر وہ لے کر تم حضرت کی جوتیاں دے دو تو میں احسان مانوں گا، اور اگر اتنے پہ راضی نہ ہو تو میرے ساتھ دہلی چلو، میں 7 لاکھ سکے اور تم کو دوں گا، اور حضرت کی جوتیاں تم مجھ کو دے دو۔ اس نے سنا تو سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ کہا 7 لاکھ سکے؟ کہا ہاں میرے ساتھ ہیں، وہ تم قبول کرو۔ اس کو دیے، جوتیاں لی، اس کو بہترین کپڑے میں رکھا اور اس کو پھر سر پر رکھا جوتیوں کو، اور اسی حالت میں سرائے سے چل کر حضرت کی خانقاہ حاضر ہوئے، حضرت کی خدمت میں گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سر پر رکھ کر کیا لائے ہو؟ کہا حضرت آپ کی جوتیاں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ کتنے میں تم نے سودا کیا؟ کہا 7 لاکھ سکوں میں۔ فرمایا سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کیسی محبت تھی اپنے شیخ و مرشد سے اور اپنے محسن اور ولی نعمت سے، کہ اس قیمت پر جوتیاں خریدی اور اس شان کے ساتھ، والہانہ محبت کی شان کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں نہیں حضرت کے ہاں ان کو مقام حاصل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو محبت ان کے سینے میں رکھی تھی اس نے کشش دکھائی، اور حضرت کے دل میں وہ گنجائش پیدا ہوئی کہ اپنے تمام مریدین و متوسلین میں وہ اس امتیازی محبت کا انہی کو حقدار سمجھتے تھے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا نہیں جاتا۔ یہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اپنے شیخ سے محبت ہو اور والہانہ محبت ہو، تعلق ہو اور گہرا تعلق ہو، اور یہی محبت انسان کو اطاعت تک لے جائے۔ رسمی محبت نہیں، زبانی محبت نہیں، ایسی محبت نہیں جو صرف اظہار کی ہو، ایسی محبت نہیں جو زبان کے الفاظ یا قلم کے نقوش میں ہو، وہ محبت ہو جو انسان کے دل کے ایک ایک حصے میں جڑ پکڑ لے، انسان کے دل کے ایک ایک حصے میں وہ اپنا بسیرا کر لے۔ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ یہ کیفیت ہو کہ انسان کے رگ و ریشے میں محبت پیوست ہو جائے، محبت جلوہ گر ہو جائے، اور ایسی محبت ہو کہ انسان اپنے مرشد کا نام لے تو اس کو مزہ آنے لگے، ان کا ذکر ہو تو اس کا دل خوشی سے لبریز ہو جائے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر جب تک نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ اس منزل کو نہیں پا سکے گا جس منزل کو پانا اس کی نگاہ میں مطلوب ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی سلسلے چشتیہ میں اوپر ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر جو حضرت نظام الدین اولیاء کے شیخ تھے، ان کے شیخ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ حضرت بابا فرید بہت اونچے شخص تھے اور اپنے شیخ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن
ایسا ہوا کہ حضرت تشریف لائے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ کے شیخ تشریف لائے، شیخ کے شیخ تشریف لائے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین نے یہ کہا کہ فرید حضرت تشریف لائے ہیں، قدم بوسی کرو، قدموں کو چوم لو، قدم بوسی کرو۔ بابا فرید جھکے، وہ تو مرید تھے، اطاعت میں جھکے، لیکن عجیب بات ہوئی، جھکے تو اپنے ہی شیخ کے قدم چومے، اپنے شیخ کے قدم نہیں چومے۔ حضرت جب اٹھے تو فرمایا کہ فرید میں نے کہا تھا کہ حضرت کے قدم چومو، تم نے تو میرے قدم چوم لیے۔ پھر وہ جھکے، انہوں نے پھر انہی کے قدم چومے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم کو میں کہتا ہوں اور تم الٹا کام کرتے ہو۔ تو حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ حضرت میں کیا کروں، میں جب جھکتا ہوں تو آپ کے قدموں کے علاوہ دوسرے قدم نظر ہی نہیں آتے، صرف آپ کے قدم نظر آتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ بختیار اس کو چھوڑ دے، یہ اب اس منزل پہ پہنچ چکا ہے جس منزل پر پہنچ کر اس کو اپنے مرشد کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا اپنے مرید و خلیفہ سے، حضرت خواجہ بختیار کاکی سے، کہ بختیار اس کو چھوڑ دے، اب یہ اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو اپنے مرشد کے علاوہ کوئی نہیں نظر آئے گا۔ یہ حال اپنے شیخ کے بارے میں ہے کہ ان کے اپنے شیخ کے علاوہ ان کے شیخ بھی نظر سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ میں جب ابتدائے سلوک میں تھا تو تربیت کے زمانے سے گزر رہا تھا، تو میں نے تو اپنے حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن خواب میں بکثرت ان کی زیارت مجھ کو نصیب ہوئی، حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں خانقاہ میں منگیر میں، اور برآمدہ ہے جہاں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، وہ لمبا برآمدہ ہے، تو اس کے کونے پر حضرت تشریف رکھتے ہیں اور اس طرف میرے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بڑے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس حالت میں کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں قدموں میں بیٹھا ہوا، اور میرا سر ان کے زانوں پر ہے، اور وہ مجھ پر بہت شفقت فرما رہے ہیں، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں جیسے اولاد کو پیار کیا جاتا ہے، اور زانوں پر اپنے زانوں پر میرا سر رکھ کر اور سر کو تھپکی دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور میں ان کی شفقت سے بہرور ہو رہا ہوں، لیکن میرا دل پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرے حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، حضرت کی شفقت سے بہرور ہو رہا ہوں، لیکن میرا دل پیچھے لگا ہوا ہے اپنے شیخ کی طرف۔ تھوڑی دیر گزری، اب تک مجھ کو الفاظ بھی من و عن یاد ہیں۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا جا تو ولی ہی کے پاس چلا جا، یہ فرمایا، اچھا جا تو ولی کے پاس چلا جا۔ تو یہ جو تعلق ہوتا ہے محبت کا، انسیت کا، عقیدت کا اور والہانہ تعلق کا، یہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ سے میں نے بات شروع کی تھی، اب آپ کو سناتا ہوں ان کا محبت مرشد کا واقعہ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی، وہ بھی بہت بڑے شخص تھے، حضرت سلطان الاولیاء کے خلفاء میں سب سے بڑے مقام پر لوگ کہتے ہیں کہ وہی تھے، بہت بڑے شخص، چراغ دہلی کہا جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی ان کا احترام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ روحانیت میں اس کا پایہ بہت بلند ہے، روحانیت میں یہ بہت اونچا ہے، اپنے مرید کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ نصیر الدین، ان کے مرید تھے حضرت خواجہ گیسو دراز، اور شیخ کی خدمت میں رہتے تھے، شیخ سے والہانہ تعلق تھا۔ ایک دن بادشاہ وقت، دہلی میں بہت بارش ہوئی اور بادشاہ وقت کا کوئی کارندہ جا رہا تھا، ایک بڑی حویلی تھی، وہ بارش کی وجہ سے گر گئی۔ وہاں کچھ ایسی تختیاں ملیں جن سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ اس محل میں، اس حویلی میں کوئی خزانہ ہے، کوئی بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ جب خزانہ ہے اور اس کی تحریریں ملی ہیں تو اس کو کھودا جائے۔ چنانچہ کھودا گیا لیکن کوئی چیز ملی نہیں، تو اس کے جو درباری تھے بادشاہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت مدد لینی چاہیے
حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے، وہ صاحب کشف بزرگ ہیں، وہ بتا دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے رقعہ لکھا حضرت کے نام، وہ خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت نے پڑھا تو مسکرائے، فرمایا فقیروں کو خزانوں سے کیا لینا دینا، بادشاہ سے کہہ دو کہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، معاف رکھا جائے۔ واپس کر دیا۔ بادشاہ بھی اصرار کرنے والوں میں سے تھا، اس نے حضرت کا جواب دیکھا، اس کے بعد پھر رقعہ لکھا کہ حضرت آپ کی تھوڑی سی توجہ سے سلطنت کا بھلا ہو جائے گا، آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت کی خدمت میں پھر بادشاہ کی تحریر پیش ہوئی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے، یہ سید زادہ ہے، اس کو لے جاؤ، یہ کام کر دے گا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز سید تھے، حضرت علی کے اولاد میں سے تھے، فرمایا کہ اس سید زادے کو لے جاؤ، یہ کام کر دے گا۔ نوجوان تھے لیکن مقام ان کا اتنا اونچا تھا، شیخ کی نگاہ میں کہا اس سید زادے کو لے جاؤ، اور فرمایا سید زادے ذرا ٹھکانے سے کام کر دو گے؟ کہا جی حضرت۔ یہ گئے اور وہاں جا کر دیکھا وہ چاروں طرف کھدائی ہوئی ہے، کوئی آثار موجود نہیں، کہیں خزانہ نہیں۔ چلتے چلتے وہ گئے، ایک کمرہ ایسا تھا کہ جو اصلی حالت پر تھا، اس کمرے میں گئے، فرمایا خزانہ اس کمرے میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں کھودنا ہے؟ کہا کہ نیچے نہیں کھودنا ہے، خزانہ چھت میں ہے، چھت میں خزانہ ہے۔ تو لوگوں نے، سپاہیوں نے کہا ابھی ہم پوری چھت گرا دیتے۔ کہا شیخ نے کہا تھا سلیقے سے کام کرنا، پوری چھت نہیں گرانی ہے، میں نشان لگا دیتا ہوں، بس اتنی ہی چھت توڑنا۔ چنانچہ انہوں نے چھت پر چڑھ کر نشان لگایا کہ بس اتنی چھت توڑی جائے۔ چنانچہ اتنی جگہ کھودی گئی تو اس میں سے بے شمار سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ٹکڑے نکلے اور بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا۔ یہ وہ وہاں سے واپس لوٹ کر چلے آئے۔ بادشاہ نے اس خزانے کا ایک بڑا حصہ بھجوایا حضرت خواجہ نصیر الدین کی خدمت میں کہ یہ آپ کی نظر ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم کیوں لیں گے، لے جاؤ سید زادے کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت خواجہ گیسو دراز کی۔ حضرت نے فرمایا میں کیا کروں گا، مرشد کے حکم سے گیا تھا، مرشد کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ پھر حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا اور یہ تشریف لائے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خواجہ گیسو دراز۔ حضرت نے فرمایا کہ سید زادے تو نے خزانہ واپس کر دیا، اب جواب سننا، یہی سنانا چاہتا تھا۔ کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ حضرت آپ نے جو نعمتیں دی ہیں وہی میرے دامن میں سما نہیں رہی ہیں، خزانہ لے کر میں کیا کروں گا؟ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں وہ دامن میں سما نہیں رہی ہیں، اور لے کر میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ شیخ خوشی سے چہرہ ان کا چمک اٹھا اور اسی موقع پر ارشاد فرمایا، شعر کہا اپنے مرید کی شان میں، فرمایا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد، کہ جو کوئی اس کا مرید ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ خدا سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب حضرت خواجہ گیسو دراز کا ذکر کرتے تھے یہ شعر ضرور سناتے تھے، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ یہ تو ایک ہوا، اور دوسرا موقع پیش آیا کہ جب حضرت نے پھر یہ شعر دہرایا تھا۔ حضرت پالکی میں چلا کرتے تھے، اس زمانے میں مشائخ کو، علماء کو پالکی میں لے کر چلا جاتا تھا، تو حضرت خواجہ نصیر الدین کو بھی پالکی میں لوگ لے کر چلتے تھے، مریدین پالکی اٹھاتے تھے حضرت کے احترام اور ادب میں۔ حضرت خواجہ گیسو دراز کو گیسو دراز اسی لیے کہا جاتا تھا کہ بال لمبے تھے ان کے، گیسو دراز یعنی لمبے بال والا۔ حضرت خواجہ کا نام تو سید محمد حسینی تھا لیکن گیسو دراز سے مشہور ہوئے، لمبے بال تھے، تو حضرت کی پالکی اٹھاتے تھے حضرت خواجہ گیسو دراز بھی۔ ایک دن پالکی اٹھائے ہوئے تھے اور وزن تھا پالکی میں، ان کے لمبے بال پالکی میں الجھ گئے اور پالکی میں الجھنے کی وجہ سے بال کھچنے لگے اور تکلیف ہونے لگی اور سر کے کسی حصے سے خون بھی جاری ہو گیا، لیکن حضرت کے احترام میں، حضرت کے ادب میں اظہار بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ منزل پر پہنچے اور پالکی اتاری گئی تو لوگوں نے حضرت کو خبر دی کہ حضرت سید محمد کی، سید زادے کی
آپ کے پالکی میں بال الجھ جانے کی وجہ سے زخم آ گئے ہیں اور بال کھنچ گئے ہیں۔ حضرت نے بلایا اور زخم دیکھے، ان کی محبت سے اتنا دل پہ تأثر ہوا کہ اس وقت پھر یہ شعر حالت جذب میں پڑھا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ یہ محبت تھی، اپنے شیخ سے یہ والہانہ تعلق تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، جب تک یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، اطاعت نہیں آئے گی، تعلق نہیں آئے گا، جب تک کہ ہم چاہنے والے نہیں بن جائیں گے، اطاعت کرنے والے نہیں بن جائیں گے، ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے والے نہیں بن جائیں گے، ترقی کا سفر ادھورا رہے گا، روحانیت کا سفر نامکمل رہے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ خود سے تسبیح پڑھ کر، خود سے وظیفہ کر کے، خود سے مراقبہ کر کے ہم منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے تو این خیالست و محالست و جنو، یہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں آگے بڑھ کر ترقی کر کے، محنت کر کے منزل کو پانا ہوگا، اور اس راستے سے پانا ہوگا۔ جس نے محنت کی اور والہانہ تعلق رکھا، اللہ نے اس کو وہم و گمان سے زیادہ نوازا۔ حضرت شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، شاہ ابو المعالی ایک بزرگ تھے، ان کے یہ مرید تھے اور بے پڑھے لکھے تھے، اور ان کے مریدوں میں اور بہت پڑھے لکھے بھی تھے، علماء بھی تھے، اونچی شان والے بھی تھے۔ شاہ ابو المعالی ایک دن کسی بات پر شاہ بھیک سے ناراض ہو گئے۔ وہ خدمت بھی کرتے تھے، حضرت کے گھر میں آتے جاتے تھے، کھانا بنا دیا، چھت ٹھیک کر دی، کچی چھت تھی، بارش میں ٹپکتی تھی، بناتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ چونکہ اور لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں، یہ حضرت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ نام تھا، شاہ بھیک نام بھی اسی ٹائپ کا تھا، چونکہ کوئی بہت اونچی شان نہیں تھی، عالم نہیں تھے، عام لوگوں میں سے تھے، لیکن ذکر و فکر میں محنت کرتے تھے، اور شیخ سے محبت اور خدمت کا جذبہ اور والہانہ محبت۔ ایک دن حضرت ناراض ہو گئے اور کہہ دیا کہ میرے سامنے نہ آنا اور گفتگو نہ کرنا، جاؤ، واپس کر دیا۔ یہ بیچارے روتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں روتے تھے، ذکر کرتے تھے، شیخ نے بھیج دیا ہے، شیخ ناراض ہو گئے، بڑا افسوس کرتے تھے، لیکن آتے نہیں تھے کہ حضرت نے منع کیا ہے، حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہوتے ہوتے کچھ وقت گزرا، برسات کا موسم آ گیا اور چھت ٹپکنے لگی۔ اب مشکل یہ ہوئی کہ یہ تھے نہیں مرمت کے لیے، تو جو اہلیہ محترمہ تھیں شاہ ابو المعالی کی، پیر کی بیوی بھی تو پیرنی ہوتی ہے نا، پیر کی بھی پیر ہوتی ہے یہاں، تو اس نے، جو خاتون تھی، اس نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، بیچارہ ایک خدمتگار تھا، وہ چھت بھی ٹھیک کر دیتا تھا، کام بھی کر دیتا تھا، آپ نے اس کو ناراض ہو کے بھگا دیا۔ وہ ہوتا تو کم سے کم کچھ چھت ٹھیک کر دیتا، بارش کا پانی نہیں ٹپکتا۔ گھر میں تو ظاہر ہے کہ پیر جو ہے گھر میں پیر بن کے نہیں رہ سکتا ہے، پیر بن کے رہے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ ہے نا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اتنے نازک مزاج تھے کہ ذرا کوئی چیز الٹی رکھ دی گئی، ڈورا الٹا سی دیا گیا، سر میں درد ہو جاتا تھا، لیکن الہام ہوا کہ فلاں عورت جو بڑی بد زبان تھی اور تیز مزاج تھی، اشارہ ہوا کہ اگر اور بلندی چاہتے ہو تو اس سے شادی کر لو۔ اب اتنے نازک مزاج اور وہ بہت بد مزاج اور بہت تیز زبان، لیکن اشارہ غیبی تھا، شادی کر لی۔ اب نکاح ہو گیا تو وہ تو عجیب، یہ باہر اتنے بڑے شیخ اور گھر میں وہ مرمت کر دیتی تھی۔ اور حضرت کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ خانقاہ میں ہوتے تھے تو دوپہر کا کھانا گھر سے لانے کے لیے کسی مرید کو بھیجتے تھے۔ اب جب مرید جائے اور کھانا دیا جائے تو کھانے کے ساتھ 25 سلوات بھی ملتی تھی۔ کس سے تم مرید ہو گئے؟ وہ کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ تو ایسا ہے، تم کیا جانو، میں اس کی بیوی ہوں، میں جانتی ہوں، اور فلاں فلاں۔ اور حضرت کی تاکید یہ تھی کہ اندر سے جو کچھ فرمایا جائے گا سب سن لینا، جواب نہ دینا۔ تو جو جاتا تھا وہ کھانا بھی لاتا تھا، اور ساتھ میں وہ جو مناقب کا دسترخوان ہوتا تھا وہ بھی لے کے آتا تھا، وہ بھی ساتھ میں۔ ہدایت تھی کہ جو کہا جائے گا سن لینا۔
اب ایک دن جو ہے کوئی سرحد کا آدمی تھا، مرید ان کا، پٹھان سرحدی، وہ جو ہے اس کو کسی نے بھیج دیا، وہ بھی مرید تھا، کہا آج تم کھانا لے آؤ۔ وہ پٹھان بھی اور سرحد کا رہنے والا، اونچا ہٹا کٹا، اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اب گیا، اس نے کھانا لیا، اب کھانے کے ساتھ اندر سے فائرنگ بھی شروع ہو گئی، اور ایسے ہیں ویسے ہیں، ایک دو بات تو اس نے سنا، اس کے بعد اس نے آستین چڑھا لی اور کہا کہ اگر نہ ہوتی حضرت کی اہلیہ تو بتاتا پھر، اور دو چار جملے اس نے بھی سنا دیے، قصہ حساب باقی نہیں رکھا اور واپس آ گیا۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت نے بلا کے مریدوں کو کہا آئندہ سے اس کو نہ جانے دینا، اس کو یہیں رکھا کرو، خانقاہ میں رہے، اور جو لوگ تربیت پا چکے ہیں وہ جایا کریں، پوری بات سنا کریں اور کھانا لے آیا کریں۔ تو حضرت کے مراتب کی بلندی کا ایک ذریعہ یہ رکھا گیا تھا، حالانکہ تھے وہ بہت نازک مزاج شخص، بہت ہی نازک مزاج۔ خیر جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ وہ خاتون نے کہا کہ وہ بیچارہ تھا، وہ خدمت کر دیتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ میرے سامنے نہ آنا، تم کو اگر خدمت کے لیے بلانا ہے کسی کو بھیج کے کہہ دو کہ آ کے چھت ٹھیک کر دے۔ بیوی نے پیغام بھیجا، یہ بیچارے گرتے پڑتے آئے کہ حضرت کے ہاں سے یاد کیا گیا ہے، آئے، اور اندر سے کہلوایا گیا کہ چھت ٹپک رہی ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دو۔ چڑھ گئے چھت پر اور دیر تک مرمت کرتے رہے اور ٹھیک کرتے رہے، اور صحن میں حضرت شاہ ابو المعالی ان کے شیخ بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کیا خیال آیا، اچانک شاہ ابو المعالی نے پکارا، کہا شاہ بھیک، نام لے کے پکارا، شاہ بھیک، شاہ بھیک، بس نام لیا۔ حضرت کی زبان سے نام سن کر ایسی کیفیت ہوئی کہ سیڑھیوں سے اتر کر نہیں آئے، چھت سے چھلانگ لگا دی، صحن میں کود گئے کہ حضرت نے پکارا ہے اور حضرت نے بلایا ہے۔ بس یہ محبت جو حضرت شاہ ابو المعالی نے دیکھی تو آگے بڑھ کر ان کو سینے سے چمٹا لیا اور دیر تک سینے سے لگائے رہے، اور جو نسبت ان کے سینے میں تھی وہ نسبت اسی وقت ان کے سینے میں منتقل ہو گئی۔ چنانچہ جب حضرت شاہ ابو المعالی کی وفات ہوئی تو ان کی مسند پر یہی شاہ بھیک بیٹھے اور ان کی جگہ انہوں نے لی، اس لیے کہ جو نسبت ان کے اندر تھی اللہ نے بربنائے محبت وہ ان میں منتقل فرما دی۔ حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے ان کے مریدوں میں اور خلفاء تھے، لیکن اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو نعمتوں کا اہل بناتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سیکھو کہ محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، بدگمانیوں سے بچنا ہے، ادب کرنا ہے۔ جتنا احترام ہوگا اتنی ترقی ہوگی۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس میں ادب سکھایا گیا ہے امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ادب ہمارا دین ادب والا دین ہے، اور یہی ادب ہمیں برتنا چاہیے اپنے شیخ و مرشد کے ہاں بھی۔ احترام ہو، عزت ہو، ان کی قدر ہو، ان کی منزلت ہو، اور ارادت کامل درجے کی ہو، تب ہمارے اندر فیضان بھی کامل درجے کا آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔